الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जब से ये दुनिया कायम हुई है उस दिन से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत की सुबह तक इस दुनिया में हर रोज़ मुख्तलिफ किस्म के गम, दुख, दर्द, तकालीफ सामने आती रहती हैं। हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है
جس کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، روز کی بات کر رہا ہوں۔ ہر روز جس کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آتی ہو، کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ آتی ہو۔ کبھی اولاد کی شکل میں، کبھی ماں باپ کی موت کی صورت میں، کبھی شوہر کی، کبھی بیوی کی، کبھی دوست احباب کی، کبھی اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا غم، تکلیف ہم میں سے ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی مالی اعتبار سے پریشانی لاحق ہوتی ہے، مگر آج میں ایسے غم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جو غم جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی، اس جیسا غم کائنات پر نہ پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ سنن ابن ماجہ میں ام المومنین ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس ایما احد من الناس او من المؤمنین اصیب بمصیبت فلیتعز بمصیبته بی۔ اے لوگو، کائنات میں سے کوئی شخص یا ایمان والوں میں سے کوئی بندہ مومن، اسے جب کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری مصیبت کو سامنے رکھ کے تسلی حاصل کرے۔ وہ میرے غم اور میری تکلیف کو سامنے رکھے، اسے تسلی ملے گی، بجائے کسی اور کی تکلیف کو نظروں میں اور اپنے ذہن میں لائے ہوئے۔ اگلا جملہ جو فرمایا، فَإِنَّ أَحَدًا مِّنْ أُمَّتِي لَن يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدُّ عَلَيْهِ مِن مُصِيبَتِي۔ میری امت میں سے کسی فرد کے اوپر میری مصیبت کے بعد اس سے بڑھ کر زیادہ مصیبت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے اگر آپ غور کریں، کائنات کے سارے غم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے کر دی۔ آپ نے فرمایا جس شخص پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، وہ میری تکلیف اور مصیبت کو اپنی نگاہوں میں، دماغ میں، فکر اور سوچ میں حاضر کرے، اسے تسلی ہو جائے گی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، محبوب شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، ناقابل برداشت صدمہ آ پڑا۔ اس کا ایک حل ہے، آج سے 1437 سال پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی کے پہلو میں سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کا منظر سامنے رکھو،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا منظر تصور میں لاؤ، میں اس رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ عرب کا شاعر گزرا ہے ابو العتاہیہ، کہتا ہے اصبر لکل مصیبت وتجللی، اصبر لکل مصیبت وتجلدی واعلم بأن المرء غیر مخلدی۔ صبر کر اے بندہ مومن، تکلیف آئے مصیبت آئے صبر کر، صبر جمیل اختیار کر، واویلا نہ کر۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ فَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيبَةٌ تَشْجَى بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ۔ جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے مصیبت آئے جس سے تمہیں غم لاحق ہو، تمہارا دل آزردہ اور پریشان رنجیدہ ہو جائے، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو نظروں میں لے آؤ، تصور میں لے آؤ، ساری تکلیفیں چھٹ جائیں گی۔ بہت لوگ ہم نے بے صبرے دیکھے، بہت عورتوں کو واویلا کرتے ہوئے چیختے ہوئے سنا۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اوپر سب سے بڑا غم یہ ہے کہ مجھ سے میرا جوان بیٹا اللہ نے لے لیا۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر میرا سرمایہ تھا، میرے سر کے اوپر سایہ تھا، اس سے زیادہ میرے لیے عزیز مقرب قریب کوئی نہیں تھا۔ نہیں نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، صرف تمہارے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اور آج کے دور کے لیے نہیں، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک رہے گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑا صدمہ اس کائنات پہ نہیں گزرا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات، سفر آخرت سے پہلے کا وقت، یہ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پیغمبر کی پوری سیرت نہیں پڑھ سکتا، 63 سالہ زندگی، بڑی طویل زندگی ہے، ہمارے پیغمبر کا بچپن ایسا شاندار گزرا ہے کہ اس جیسا بچپن کسی کا نہیں رہا۔ لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، آپ سے وابستہ ایک ایک لمحہ ایسا شاندار ہے کہ جس میں کوئی چراغ لے کے ڈھونڈے بھی اسے کوئی سیاہ دبا نظر نہیں آئے گا۔ مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں۔ میں اتنا عرض کر دیتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حجۃ الوداع سے لے کر 80 دن کی زندگی کو پڑھ لو، پوری 63 سالہ زندگی کا ایک خلاصہ اور نچوڑ سامنے آ جائے گا۔ صرف 80 دن کی زندگی پڑھو۔ خود کئی اشارات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جن اشارات میں یہ سمجھایا گیا صحابہ کرام کو بھی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، تیاری کریں، آپ کا سفر آخرت، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا
آپ کا وقت قریب آ چکا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. غزوہ احد میں شور مچا، ایک ہنگامہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. مصعب بن عمیر حضور کے مشابہ تھے، ان کو شہید کرنے والا یہ سمجھا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا. جن تک یہ بات پہنچی وہیں پہ بیٹھ گئے، سختہ طاری ہو گیا. یہ آیت اس تناظر میں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبروں کا ایک تسلسل تھا، گزر چکا. جاؤ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک دیکھو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام تک کوئی تمہیں نظر آئے گا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کئی پیغمبر ان سے پہلے گزر چکے. اشارہ تھا افإن مات او قتل، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت پہ نکل جائیں، آپ کا وصال انتقال ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ دین کو چھوڑ دو گے؟ اور یاد رکھو، جس نے دین کو چھوڑ دیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتا. اشارہ تھا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ میں. آپ اٹھائیے سورہ زمر آیت 30، وَمَا جَعَلْنَا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. آپ کے اوپر بھی موت آئے گی، ان پر بھی آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ایک وقت تھا کہ مخلوق میں سے کوئی نہیں تھا، رب تھا. آج دنیا کے دہریے سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کچھ نہیں تھا، وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھا، اللہ کہاں تھا؟ کچھ نہیں تھا مخلوق میں سے، یہ وقت بھی مخلوق ہے. وقت کو بھی بنانے والے نے بنایا ہے. یہ بھی نہیں تھا، جہان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ تھا. اور ایک وقت آئے گا اس کائنات میں جتنی چہل پہل رونق ہے، جو آئے جاتے رہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. اور اس کے بعد ایسا وقت آئے گا ملائکہ کی روح بھی قبض کر لی جائے گی. ملک الموت جو سب کی روحیں قبض کرتا ہے، اس کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. کس کی بادشاہت آج ہے؟ آج کوئی ہے اس کائنات و دھرتی پر جسے موجود کہا جا سکے؟ کسی کا وجود ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیں گے. جب جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، بس بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. سورہ انبیاء کی آیت 34 میں بھی اشارہ کر دیا، ہم نے آپ سے پہلے کسی فرد بشر، کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. جو آیا وہ گیا ضرور ہے. 1000 سال زندگی اس نے گزاری ہو، 1500 سال زندگی گزاری ہو، لیکن گیا ضرور ہے. افإن مت فهم الخالدون. اے میرے حبیب، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو پھر اور کون ہے جو یہاں ہمیشہ رہ سکے؟
لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا. اگر اس کائنات میں ہمیشہ کسی نے رہنا ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوتی. اليوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت 3. آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے چن لیا، پسند کر لیا. یہ اعلان ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عرفات کا میدان تھا، اس میدان کے اندر عرفات کی ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم. ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے یہ آیت جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دی، اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے میں نے دین مکمل کر دیا. وہ دین جس کی ابتدا، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج اس کی آخری اینٹ رکھ دی گئی، دین مکمل ہو گیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں، رو پڑے. کسی نے کہا حضرت خوشی کا موقع ہے، اس وقت تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. اللہ اعلان فرما رہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے لیے، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا. آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھے، لیس بعد الکمال الا النقصان. جب ایک چیز کامل ہو گئی، مکمل ہو گئی رسول اللہ پر، اس کے بعد اس میں مزید گنجائش نہیں ہے، اب اس میں نقصان ہی ہوگا. تم کیا سمجھو؟ تم اس آیت کو خوشی کا سبب سمجھ رہے ہو، مگر در حقیقت جس مقصد کو لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آج جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو اس کے بعد امت بہت بڑا نقصان دیکھے گی. اور 80 دن کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید کی آخری مکمل نازل ہونے والی صورت یہ ہے. اس کے بعد کوئی پوری صورت نازل نہیں ہوئی، آیتیں اتری ہیں، مکمل صورت نہیں آئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. حضرت عمر ابن عباس جو بچے تھے، نوجوان تھے، اپنی ہر مجلس میں اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے تھے، خاص جگہ پہ بٹھاتے تھے. تو مسائل ہوتے ان سے پوچھتے تھے. بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے ہمارے مقابلے میں، یہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں آپ ابن عباس کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں. اگر ایسے ہی تو ہمارے بھی بچے ہیں، ان کو بھی بٹھائیے. یہ اعتراض نہیں ہے، یہ ایک رشک ہے کہ پھر ہمارے بچوں کو بھی ایسا مقام اللہ دے، انہیں بھی آپ اپنے پاس بٹھائیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں، وقت آنے پہ میں بتاؤں گا. پھر ایک موقع پر صحابہ کو بلایا، ودعا باشیاخ بدر. اللہ، صحابہ کرام میں سب سے عظیم خلفائے راشدین یہ 4 ہیں. پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر جن کا درجہ آتا ہے وہ 10 مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، ابو عبیدہ ابن الجراح، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم.
اور سعید ابن زید، طلحہ، یہ 10 صحابہ ہیں جنہیں ایک مجلس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام دوسرے نمبر پر، درجے میں تیسرے نمبر پر سب سے بڑے عظمت والے جو صحابہ ہیں وہ ہیں جو بدری ہیں، وہ 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر نے اشیاخ بدر، بدر کے بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت میں کیا پیغام ہے؟ ان حضرات نے کہا اس میں تو فتح کی طرف اشارہ ہے، نصرت کی طرف اشارہ ہے، دین اسلام کے پھلنے اور پھولنے کی طرف اشارہ ہے، لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ حضرات خاموش رہے، نہیں بولے۔ پوچھا ابن عباس سے، بیٹا آپ بتاؤ اس صورت میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کی طرف اشارہ ہے، وفات کی طرف اشارہ ہے۔ سب دیکھنے لگے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، زاد المعاد ان کی تفسیر ہے، اس میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، اے اللہ اس بچے کو کتاب اللہ کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اس صورت کے اندر وفات کا کوئی نام تک نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نے کیسے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے رکھیے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کوئی بھی بڑا اور اہم کام ختم کرنے کے بعد آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ نماز مکمل ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ کبھی اس پر آپ اس سنت پہ عمل کیا؟ ہر نماز کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ استغفار کرتے۔ حج کی عبادت کو لے لیں، جہاں حج مکمل ہوتا ہے قرآن کا اعلان ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج کی تکمیل ہوئی، پھر استغفار۔ مجلس کا اختتام ہوا، مجلس ختم ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہاں پہ بھی استغفار۔ اور آپ نے فرمایا امت کو تعلیم دی جب بھی مجلس سے اٹھو یہ دعا پڑھ کے اٹھو، اس مجلس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یہ دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نزول کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، چلتے پھرتے بھی عموماً آپ کی زندگی کا یہ معمول رہا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔
सुब्बूह कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह अल्लाहुम्मा अग़फिर ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आयात कुरानिया में इशारा है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र आखिरत की तरफ। दूसरा इशारा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद समझ गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ानुल मुबारक में आते और जितना कुरान नाजिल हुआ होता एक मरतबा उसको दोहराया करते थे। आपका जब आखिरी रमज़ानुल मुबारक आया, सही बुखारी में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हज़रत जिब्राईल आए और 2 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौर किया। और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी फातिमा के पास गए और उनके कान में सरगोशी की, चुपके से बात की और ये बताया कि बेटी हमेशा जिब्राईल रमज़ान में मेरे पास आके 1 मरतबा कुरान का दौर किया करते थे, इस मरतबा जो आए हैं तो 2 मरतबा किया है। मुझे ये लगता है कि मेरा सफ़र आखिरत का वक्त आ चुका है। वला अरद अजल इल्ला क़द इक़्तरब, मैं ये समझता हूँ कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। फिर अपनी बेटी को एक बात कही, फत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह से डरती रहना मेरे बाद और सब्र और तहम्मुल से काम लेना। और साथ ही बशारत भी सुनाई कि मेरे अहले खाना में सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। इसको एक दूसरी हदीस में यूं बयान किया, एक कान में सरगोशी की, हज़रत फातिमा रो पड़ी, दूसरे कान को करीब करके उसमें बात की, मुस्करा उठी। बाद में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, फातिमा मुझे उस वक्त का हाल बताओ, आपके अब्बा जी ने कान में क्या कहा कि तुम रो पड़ी, फिर दूसरे कान में कुछ कहा तुम हंस पड़ी? उन्होंने कहा कि एक कान में मुझे ये खबर दी कि मेरा वक्त करीब आ चुका है और दूसरे कान में कहा कि मुझसे अपने ख़ानदान में और मेरे बाद सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात होगी। तो मैं खुश हो गई, चलो फिराक का वक्त शायद इतना ज़्यादा लंबा ना हो। तीसरा जो इशारा था वो सही बुखारी में मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे। आखिरी रमज़ान जब आया आपने 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। इशारा इस बात की तरफ कि जब इंसान का सफ़र आखिरत करीब आ जाए तो उसे अल्लाह की मुलाकात का शौक़ होना चाहिए। आज तो हम मौत से इसलिए डरते हैं कि हमारी मिसाल उस मुजरिम जैसी है जो जराइम करके छुप रहा है और उसको पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए कानूनी इदारे उसके घर का अहाता कर चुके हैं और ऐलान हो रहा है कि तुम बच नहीं सकते, पुलिस ने तुम्हारा अहाता और घेरा कर लिया है। इसी में आफियत है कि खामोशी के साथ अपने आप को हवाले कर दो, तो वो कहाँ अपने आप को हवाले कर सकता है? उसे अपने सामने अपनी हलाकत नजर आ रही है कि मेरा क्या बनेगा, तो वो छुपता फिरता है उनसे, यहाँ तक कि वो उसको पकड़ के घसीटते हुए ले जाते हैं। हमारी हालत उस शख्स जैसी है, उस मुजरिम जैसी। जराइम ने हमारे दिल को ऐसा जंग से स्याह कर दिया, हमें पता है कि मौत के बाद हमारा क्या हाल बनेगा। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, मौत की तमन्ना कभी भी वो आदमी नहीं कर सकता, कभी भी वो नहीं कर सकता जिसके आमालनामे के अंदर स्याही के सिवा कुछ ना हो। हाँ, रब की रहमत से उम्मीद रखो, यकीन रखो, वो रहम करने वाली जात है। मौत को कड़वा घोंट न समझो, ये तो अल्लाह की मुलाकात का जरिया है।
امت کے عظیم لوگ جو گزرے ہیں صحابہ کرام سے لے کے بعد تک، انہوں نے کبھی موت سے نفرت نہیں کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک مجرم اور وقت کا ایک فاسق آدمی، خواہ وہ ڈکیت ہو یا بدماش ہو یا قاتل ہو، کچھ بھی ہو، وہ موت سے نہیں ڈرتا، تبھی تو اپنے جرم میں دن بدن آگے جاتا ہے۔ اسے موت کا خوف نہیں ہے، جبکہ اس کے سامنے آگے کیا ہے، اس کا سامنا کس سے ہونا ہے۔ وہ اتنا غافل کہ وہ اپنی موت سے ڈرتا نہیں، اور مومن جس کی موت اس کے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کہاں ہوگی، کیسے ہوگی؟ موت کے بعد الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی عبادات ان اشارات کی روشنی میں دن بدن بڑھتی گئی۔ سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام کا آخرت کے امور میں بہت زیادہ دل لگا۔ اور تیسرے اشارات آپ نے خود امت کو مختلف اور متعدد مقامات پہ کر کے بتائے۔ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھ سے اپنا حج کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ پھر میں اپنے اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ کبھی فرمایا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا لتأخذ امتی عنی مناسکک، امت کو چاہیے مجھ سے اپنے حج کے طریقے معلوم کر لے، دین کا طریقہ معلوم کر لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر میری ملاقات نہ ہو۔ کہیں فرمایا لعلی لا القاکم، کہیں فرمایا لعلی لا اراکم، اور تو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی اور فرمایا انہیں یاد رکھو، پھر تم آؤ گے شاید اور تمہارا گزر میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے ہو، پھر تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو سکے۔ واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، ابن حبان میں، مسند احمد بن حنبل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تزعمون انی من آخرکم وفاتا، تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تم میں سب سے آخر میں فوت ہوں گا؟ نہیں نہیں، فانی اولکم وفاتا، میں تم سب سے پہلے اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ متعدد مقامات پہ اشارات کر کے بتایا۔ حجۃ الوداع کا موقع آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، واپس تشریف لائے، چند دن گزرے، آپ اٹھے، 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، غزوہ احد کو ہوئے، سن 2 ہجری میں غزوہ احد ہوا، شوال کے مہینے میں، اور ابھی ربیع الاول کا سن 10 ہجری کا، 8 سال گزر چکے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف گئے، اس کے دامن میں وہ قبرستان آج بھی موجود ہے جہاں 70 صحابہ کرام جو شہداء احد ہیں، جن کی قبریں ہیں، آپ کے چچا حضرت حمزہ کی، آپ وہاں تشریف لے گئے، لمبی دعائیں فرمائی آپ نے، اور صحیح مسلم کی حدیث کے تو یہ الفاظ ہیں، آپ نے ان پہ نماز جنازہ بھی پڑھی، اور ایسی لمبی دعائیں کی جیسے کوئی آدمی کسی کو رخصت کرنے والا ہو۔
عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تھا انی بین ایدیکم فرط، میں تم سے آگے جا رہا ہوں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں گا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْض، اور تمہارے ساتھ ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، جگہ بتائی، اور ساتھ فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، میں اس جگہ سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے وہ منظر سامنے کر دیا، بتایا تم سے پہلے جا رہا ہوں، تمہارے اوپر گواہ بنوں گا، اور تم سے ملاقات کا مقام اور جگہ وہ حوض کوثر ہے۔ وَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا، کہ یہ زمین اور اس کے خزانے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے اور تم ان کے اندر رغبت کرنا شروع کر دو گے۔ اس بات کا مجھے ڈر اور خوف ہے کہ دنیا کی محبت تمہیں رب کی محبت سے غافل کر کے کہیں لے جائے گی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى وَجْهِ رسول اللہ، یہ میری آخری نظر تھی جو رسول اللہ کے چہرے پر پڑی ہے، اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ پھر سفر کا آخری مرحلہ آ گیا، سفر کا مہینہ اپنے آخری دن، اس کے چند دن رہ گئے۔ رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے خادم ہیں ابو موہبہ، انہیں اٹھایا۔ ابو موہبہ کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جگایا، اٹھو، انی قد امرت ان استغفر لأہل البقیع، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں بقیع والوں کے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں۔ مجھے ساتھ لیا، فانطلق معی، میرے ساتھ آؤ۔ گئے بقیع کے قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل المقابر، لیہن لکم ما اصبحتم فیہ مما اصبح الناس فیہ، تمہیں مبارک ہو، تم بہت بہتر حالت میں ہو پچھلوں کے مقابلے میں، اور تمہارے بعد اگر تمہیں پتہ چل جائے لو تعلمون مما نجاکم اللہ فیہ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے تمہیں کن فتنوں سے بچا لیا جو تمہارے بعد لوگوں پہ آئے، تم دنیا سے چلے گئے، اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح فتنے بعد والوں پہ آئے، تمہیں پتہ چل جائے تم خوش ہو جاؤ گے۔ یا ابا موہبہ، ابو موہبہ، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، لقد اوتیت مفاتیح خزائن، اللہ نے مجھے دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دیں، والخلد فیہا ثم الجنہ، جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا، اللہ فرماتے آپ کو اختیار ہے کائنات کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دی جائیں، ہمیشہ آپ یہاں رہیں اور اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں۔ ایک راستہ یہ ہے، اور دوسری طرف اختیار دیا گیا کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس صورت ہے۔ ابو موہبہ نے ہنس کے کہا یا رسول اللہ، تو پھر آپ پہلے والی صورت کو چن لینا، کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے لیں اور ہمیشہ آپ رہیں گے اور اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اخترت لقاء ربی عز وجل، میں نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا، میں اپنے رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، میں نے اس کو اختیار کیا۔ بس رات کو یہ معاملہ ہوا اور صبح کو فبودع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہو گیا، اور اسی بیماری جس کا آغاز سفر کے آخر میں ہوا، ربیع الاول میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت ہو گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رات کو آپ اٹھے،
اچانک خاموشی سے نکلے. مجھے غیرت آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے بغیر اس وقت کہاں جا رہے ہیں. میں پیچھے چلی، آپ علیہ السلام گھر سے نکلے، حجرے سے چلتے چلتے بقیع کے قبرستان میں پہنچے. لمبی دعائیں فرمائی وہاں پر، اہل بقیع کے لیے اللہ سے استغفار کیا. واپس آئے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میرے سر میں درد تھا، میں کہہ رہی تھی واہ رأسا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہارے سر کا درد کیا ہوگا؟ واہ رأسا، میرے سر پہ تمہارے سر سے زیادہ شدید درد ہے. ام المومنین نے عرض کی کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے شدید. تو خاوند اور بیوی کے درمیان میں محبت کی باتیں ہوتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا فکر ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ لو مت قبلی، اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو کتنی خوش نصیب ہے تو. میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تمہیں قبر میں اتاروں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفن کروں گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے شکایتاً کہا ہاں مجھے پتہ ہے آپ ایسا ہی کریں گے، اب تو خوش ہیں کہ مجھے دفن کر کے آپ آئیں گے، اور آپ کو کیا، آپ کسی اور اہلیہ کے پاس چلے جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو سیدہ عائشہ یہ واقعہ بیان کرتی ہوئی روتی تھیں اور فرمایا کرتی تھی کاش کہ حضور کے وہ جملے سچ ہو جاتے کہ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہوتا، کاش کہ ایسا ہی ہوتا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا سے چلی جاتی. ان تمام اشارات کے اندر قرآنی آیات اور متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام اور بعد کی امت کو تنبیہ کر دی. دو بڑے پیغام دیے آپ نے. ایک پیغام تو یہ تھا کہ تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے. ان غموں کے لیے اگر تسلی کا سامان چاہتے ہو تو میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1337 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت اپنے سامنے رکھو. یہ سوچو میرا باپ اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری ماں، میری اولاد اور کائنات کا کوئی اور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے ہاں معزز نہیں ہے. جب ان کا سفر آخرت ہوا ہے تو ہم میں سے کوئی جا کے مستورات کو، گھر کی عورتوں کو یہ بتائیے، خامخواہ گلے نہ پھاڑو، وہ تو رب کی مرضی سے آیا تھا اور رب کی مرضی سے گیا. کون یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں؟ اور کون یہ کہتا ہے کہ فلاں اپنی مرضی سے آخرت کی طرف چلا گیا؟ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کا وقت مقرر اللہ نے لکھ رکھا ہے. تو رب کی طرف سے فیصلہ ہے، وہ آیا اللہ کی مرضی سے تھا، گیا اللہ کی مرضی سے ہے. تمہیں خاموش رہنے پہ جو صبر تھا، صبر کرنے پہ جو اجر ملنا تھا، چیخ چلا کے تم نے اس اجر کو بھی ضائع کر دیا. وہ نقصان ایک تھا، اس سے بڑا نقصان یہ ہو گیا. اور دوسرا پیغام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر آخرت ہے، اس میں آپ نے کون سی باتیں ارشاد فرمائی امت کے لیے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ آئندہ انشاءاللہ اسے بیان کروں گا. وہ ہمارے لیے زندگی کا ایک زبردست، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کوئی کہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حضور کی 63 سالہ زندگی کو پڑھ سکوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 دن کی زندگی پڑھ لے کم از کم. آخر میں حضور نے کون سی باتیں ارشاد فرمائی؟
اس کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے پوچھو کہ حضور کی جو وہ وصیتیں تھیں اس وصیت پر عمل کرنے والا کون؟ آج کہتے ہیں جی باپ نے وصیت کی ہے، وصیت کو پورا کرو، وصیت پوری نہیں کرو گے تو یہ باپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر کائنات کے کسی قریبی آدمی کی وصیت کو پورا کرنا اس کے ساتھ وفا ہے اور اس کی وصیت سے منہ موڑنا بے وفائی ہے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے نام وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں کا امت کو کتنا خیال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہوش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب